ایک شہر میں ایک اونچے ستون پر ایک خوبصورت مجسمہ کھڑا تھا۔ یہ تھا خوش شہزادہ۔ اس کے جسم پر سونے کی چمکدار پرت چڑھی تھی، آنکھوں میں نیلے نیلم جڑے تھے اور اس کی تلوار پر ایک بڑا سا سرخ یاقوت چمک رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی ابابیل پرندہ شہر کے اوپر اڑتی ہوئی آئی۔ وہ مصر جانے والی تھی لیکن تھک گئی تھی تو خوش شہزادے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ سونے لگی اس پر پانی کی بوند گری۔ اس نے حیرت سے اوپر دیکھا اور دیکھا کہ خوش شہزادے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابابیل نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو اتنے خوبصورت ہو۔ شہزادہ بولا، جب میں زندہ تھا میں محل میں رہتا تھا، کبھی غم نہیں دیکھا۔ لوگ مجھے خوش شہزادہ کہتے تھے لیکن وہ خوشی بس دکھاوا تھی۔ اب میں یہاں اونچا کھڑا ہوں اور ہر طرف دکھ اور درد دیکھتا ہوں۔ پھر شہزادے نے کہا، ایک غریب ماں ہے جو کپڑے سی رہی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، سنترا مانگ رہا ہے اور ماں کے پاس کچھ نہیں۔ میری تلوار پر جو سرخ یاقوت ہے، کیا تم اسے اس اماں کے لیے لے جا سکتی ہو؟ ابابیل نے اپنے دل کی آواز سنی، یاقوت نکالا اور اڑ گئی۔ اس نے وہ قیمتی پتھر چپکے سے ماں کے کمرے میں رکھا اور بچے کے چہرے کو اپنے پروں سے ہلکا ہلکا جھلنے لگی۔ بچہ بولا، امی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ابابیل واپس آئی تو شہزادہ مسکرا رہا تھا لیکن وہ خود بہت تھک چکی تھی۔ پھر اگلی رات شہزادے نے کہا، ایک نوجوان لکھاری ہے، بھوکا ہے اور سردی میں کانپ رہا ہے۔ میرے پاس یاقوت تو نہیں بچا لیکن میری آنکھوں میں نیلم ہے، ایک نیلم لے جاؤ تاکہ وہ کھانا اور لکڑیاں خرید سکے۔ ابابیل نے ایک آنکھ نکالی اور لکھاری کو دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا، بولا، کسی نے میری قدر کی، اب میں اپنا کھیل مکمل کروں گا۔ پھر تیسری رات شہزادے نے کہا، ایک چھوٹی بچی ہے جس کے پاؤں ننگے ہیں، سردی میں کانپ رہی ہے، اگر وہ کچھ نہ لے گئی تو اس کا باپ اسے مارے گا، میری دوسری آنکھ بھی لے جاؤ۔ ابابیل نے وہ نیلم بھی دے دیا۔ اب شہزادہ اندھا ہو چکا تھا اور ابابیل نے کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ دن گزرتے گئے، ابابیل شہزادے کے کندھے پر بیٹھتی، اسے دور دور کی کہانیاں سناتی، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، کھانا نہ تھا، آرام نہ تھا۔ ایک دن ابابیل نے آہستہ سے کہا، شہزادے میں اب زیادہ دیر نہیں جیوں گی، مجھے جانے دو۔ شہزادے نے کہا، تم نے جو کیا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت بات ہے، لیکن اگر تم جا رہی ہو تو ایک آخری کام کر دو، میرے سونے کی چمکدار پرت وہ اتار کر غریب لوگوں کو دے دو، شاید ان کے چہرے پر ہنسی آ جائے۔ ابابیل نے ہر پر سے سونا اتارا اور لوگوں کو دے دیا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے، ماں نے روٹی پکائی اور لوگ کہنے لگے، ہمیں اب بھوک نہیں لگتی۔ لیکن سردی نے ابابیل کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک صبح اس نے شہزادے سے کہا، الوداع میرے دوست، کیا میں تمہیں الوداعی بوسہ دے سکتی ہوں؟ شہزادے نے کہا، میرے ہونٹوں پر، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابابیل نے شہزادے کے ہونٹ چومے اور چپ چاپ نیچے گر گئی، مر گئی۔ اس لمحے شہزادے کے دل سے چٹاخ کی آواز آئی، شیشے کا دل ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح شہر کے افسر آئے، دیکھا کہ مجسمہ بدصورت ہو گیا ہے، نہ آنکھیں، نہ سونا، نہ جاؤ جلال، اور اس کے قدموں میں ایک مرا ہوا پرندہ۔ انہوں نے کہا، اب یہ مجسمہ کسی کام کا نہیں، اسے پگھلا دو۔ لیکن جب اسے بھٹی میں ڈالا گیا تو اس کا دل نہیں پگھلا، وہ ویسے کا ویسا رہا۔ تو انہوں نے اسے باہر کچرے پر پھینک دیا جہاں ننھی ابابیل بھی پڑی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے سے کہا، شہر کے 2 سب سے قیمتی چیزیں لاؤ۔ فرشتہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ننھی ابابیل اور ٹوٹا ہوا دل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے صحیح چنا، یہ ننھا پرندہ اب میری جنت میں ہمیشہ گائے گا اور شہزادہ ہمیشہ میری حمد کرے گا۔ اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینا، کسی کی مدد کرنا اور محبت سے جینا، یہی سچی خوشی ہے۔